الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ میری ضرورت سے آپ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں لیکن ذرا فاصلے پہ بیٹھیں، تھوڑا قریب آئیں تاکہ آپ سے بات ہو سکے۔ مجھے تو باتیں ہی کرنا ہے، اکیلا بندہ ہوں اور سریلا بھی نہیں ہوں، پھر کرسال بھی ہے۔ جی صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی صفحہ ادا، صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران کے دلوں میں موجود مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اور جب وہ حکم دے دے امر کر دے تو اس حکم کو نہ ماننا گناہ کہلاتا ہے۔ بڑا واضح سری صراحتاً حکم ہے، ولا تقول، اور تم نہ کہو، لمن یقتل، اس کے لیے جو قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں، کیا نہ کہو اموات، ان کے لیے لفظ موت
استعمال نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن، لیکن، یہ لیکن عربی سے ہی آیا ہے، ولیکن سے لیکن ہے، لیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ ترجمہ ہو گیا، تو اب کچھ دیر آپ سے باتیں ہو جائیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائیں ان کے لیے لفظ موت استعمال کرنا حرام ہے۔ آپ نہیں استعمال کر سکتے کہ وہ مر گئے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ، مگر تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سایہ مبارکہ میں جہاں اللہ کچھ شہید ہونے والوں کو، قتل ہونے والوں کو زندہ کہہ رہا ہے، وہاں یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ اے میری مخلوق جو تم زندہ ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ صرف تم زندہ نہیں، کچھ ایسی زندگیاں بھی ہیں جن کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ زندگیاں ہیں لیکن تم زندہ ہو کر بھی نہیں سمجھتے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندہ۔ بابا عطرت صاحب جی، بابا تقی شاہ جی، جعفر شاہ جی، میرے محترم سامعین، چوہی صاحب، یہ جو مالک نے فرمایا نا کہ ان کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرو، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اعزازی بات ہے، حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا کہ ان کے لیے لفظ موت استعمال نہ کرو، ہے اعزاز، حقیقت نہیں ہے، یہ مجازی طور پہ ایک اعزاز مل گیا۔ جیسے کچھ لوگ کپتان نہیں ہوتے، انہیں آنریری اعزازی طور پر فوج میں کپتان بنا دیا جاتا ہے، ہوتے وہ نہیں۔ جیسے کچھ بندے ڈاکٹر ہوتے نہیں، کچھ یونیورسٹیز انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگریز دے دیتی ہیں تو پھر انہیں ڈاکٹر کہا جاتا ہے، ہوتے وہ نہیں۔ لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اعزاز ہے، لیکن جب لوگوں نے اعزاز سمجھا تو پھر اللہ نے جھنجھوڑا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائیں ان کے لیے سوچنا بھی نہ کہ وہ موت رکھتے ہیں، ہاں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں، وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور وہ اپنے رب سے رزق لیتے ہیں۔ زندہ بھی ہیں، رب سے رزق بھی لیتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کی سبیل میں قتل ہوئے بغیر رزق کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور سبیل میں قتل ہونے کے بعد اللہ اور بندے کے درمیان رزق کا وسیلہ نہیں رہتا، وہ بغیر وسیلے کے پھر اللہ سے رزق لیتا۔ میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ وہ رزق کون سا ہے جو سبیل اللہ میں قتل ہونے والے اللہ سے لیتے ہیں، وہ رزق سن۔ اس رزق کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ مجلس اعضاء میں ملتا کیا ہے۔ جناب سلمان نے کافی دن کھانا نہیں کھایا اور ابو ذر دیکھتے رہے، نگرانی کرتے۔ جناب ابو ذر اور سلمان ایک دوسرے کے متعلق سوچتے تھے، جھگڑتے نہیں تھے، حالانکہ عقیدے کا فرق، معرفت کا فرق تھا، عقیدے کا نہیں، عقیدہ تو ایک ہی تھا، کیونکہ عقیدے مختلف نہیں ہوتے۔ جو اثنا عشری ہیں ان کا عقیدہ ایک ہے، یہ ایک رواج چل گیا کہ میرا عقیدہ، میرا عقیدہ، میرا عقیدہ، عقیدہ وہی ہے جو مولا نے بتا دی ہے، اس میں تو فرق نہیں ہو سکتا۔ ہاں معرفت میں فرق ہو سکتا ہے، عقیدت میں فرق ہو سکتا ہے، عقیدے میں فرق نہیں ہو سکتا۔ سلمان اور جناب ابو ذر کی معرفت میں فرق تھا لیکن جھگڑا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک ہی دروازے کے سجدہ گزار تھے، اور جناب ابو ذر نگرانی کر رہے تھے کہ کافی دن سے سلمان نے کھانا نہیں کھایا، تو خطرہ لاحق ہوا کہ میری جان ہے، میرا پیار ہے، میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاقوں سے ان کی طبیعت ہی خراب نہ ہو جائے۔ تو ایک دن پوچھنے لگے سلمان آپ کھانا نہیں کھاتے؟ کہنے لگے میں رزق کھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ فرمایا میں دہلیز سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، فضہ مجھے علی علی کہنے کر رزق عطا کرتی ہے۔ میری بات پہنچ گئی آپ تک؟ وہ رزق جو مجلس اعضاء میں ملتا ہے، یہ صرف وہ نہیں ہے جو آپ یہاں سے جائیں، ہے وہ بھی متبرک، اس میں بھی شفا ہے، اگر آپ پوری مقدار میں کھائیں تو اس میں شفا ہے، تو اس میں بھی شفا ہے، تو یہ تو ہے ہی ذکری شفا ہے۔
توجہ فرمائیے، مالک نے واضح کر دیا کہ اعزاز نہیں ہے بلکہ ان کے لیے رزق بھی ہے، اور مالک انہیں دیتا ہے، ان کے لیے لفظ موت استعمال بھی نہیں کرنا۔ اور جو بات میں آپ کی خدمات عالیہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس ممبر سے بندے مضمون بچاتے ہیں، عقیدہ نہیں بچاتے۔ مضمون عزیز ہے، عقیدہ عزیز نہیں۔ بابا جی بندے مسلسل کہتے ہیں، دوڑے میں لکھا گیا، چلیں ایک ارتقاء کا زمانہ تھا تب تو لکھا گیا، اب تو دنیا بڑی ترقی کر گئی کہ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے لفظ موت استعمال کرنا حرام ہے۔ جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائے، جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو، اس کے لیے لفظ موت حرام ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں نحنو سبیل اللہ، ہم اللہ کی سبیل ہیں۔ جب ان کے لیے مرنے والے نہیں مرتے تو پھر خود سبیل کو موت کیسے آ جائے گی؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زندگی لینے والے مرتے ہیں۔ ہاں کیا بات ہے آپ کی، زندگی لینے والے مرتے ہیں، زندگی دینے والا نہیں مرتا۔ اور زندگی دیتا کون ہے؟ جو مرکز حیات ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پہ اقبال کے 2 مصرے یاد آ گئے۔ وہ فرماتے ہیں فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ یہ زندگی ملتی کہاں سے؟ اچھا یہ مجھے بتائیں، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، گندم نہ ہو، آٹا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ آپ کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ بولیں تو صحیح نا۔ وہ بولنے کے لیے زیادہ ہونا ضروری نہیں، تھوڑے ہو کے حق بولنے تو وہ چھا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ کھلا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کس سے لینا ہے؟ زندگی اس سے لینا ہے جس کے پاس حیات کا ذخیرہ ہے۔ اس لیے تو اللہ کا نام حی ہے۔ اللہ کا نام حی ہے، وہ دائمی زندہ ہے، ابدی زندہ ہے، اور اپنی زندگی سے زندگی دیتا ہے۔ بہت قیمتی فکرہ کہہ رہا ہوں، میں مجمع دیکھ کے نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو ایک فکرہ تحفتاً پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ زندہ ہے تو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ بولو، وہ زندہ ہے تو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تو مولوی صاحب شرک نہیں ہو گیا کہ اللہ بھی زندہ، آپ بھی زندہ، تو یہ شرک نہیں ہو گیا؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو کہنے لگے نہیں وہ زندہ ہے، اس نے ہمیں زندگی دی تو ہم زندہ ہیں، تو پھر ہم پہ فتوے نہ لگاؤ۔ وہ قادر ہے تو اس نے اختیار دیا تو علی قادر ہے۔ جی آپ سلامت رہے، اس کے دیے ہوئے اختیار سے وہ رزاق ہے۔ اچھا وہ مجبور رزاق نہیں، توجہ، مجبور رزاق نہیں ہے وہ کہ خود رزق دے سکتا ہے اور اس کا اختیار اتنا ہے، نہ وہ ایسا رزاق ہے جو رزاق بنا سکتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، وہ ایسا رزاق ہے جو رزاق بنا سکتا ہے، وہ ایسا قادر ہے جو قادر بنا سکتا ہے، وہ ایسا مختار ہے جو مختار بنا سکتا ہے۔ اور اس نے ایسے مختار بنائے ہیں، فکرہ سنیے گا اور پھر یاد رکھیے گا، اس نے ایسے مختار بنائے ہیں جنہوں نے پھر مختار بنائے۔ کیا بات آپ کی، جی سلامت رہے، ایسے مختار بنائے کہ جنہوں نے پھر مختار بنائے۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ اچھا اپنے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک آیت اور سن لیں، بات ذرا اور آسان ہو جائے گی۔ وہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرا حبیب جب کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ہاں کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول بولو نہیں ہے، تو پھر ان سے کہو کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، کل تم کہہ دو کہ تم نہیں مانتے تو نہ صحیح، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان 2 شہید کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ 2 گواہیاں ہیں رسول کی، ایک اللہ اور ایک الکتاب کا علم۔
اور یاد رہے کہ جب گواہیوں کا نصاب مکمل ہو جائے تو ایک گواہ کو ہٹا دیا جائے تو نصاب ٹوٹ جاتا ہے، نصاب ٹوٹ جائے تو جس کے متعلق گواہی دی جائے اس پر سے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ یہ گواہی ہے محمد کی رسالت کی، دینے والے دو ہیں، ایک اللہ ایک علی۔ اور اگر نماز میں بیٹھ کے اللہ کو ساتھ رکھو، علی کو نکال دو، تو یہ شک علی کی ولایت پہ نہیں، محمد کی رسالت پہ۔ نہیں آپ سلامت رہو، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اپنے لیے اللہ نے نام کیا قبلہ استعمال کیا کہا اللہ نے اپنے آپ؟ شہید۔ کیوں سید؟ کیا فرمایا بابا جی؟ شہید۔ تو شہید ہونے کے لیے قتل ہونا ضروری نہیں۔ توجہ فرمائیے، شہید ہونے کے لیے قتل ہونا، میں کرسال میں ہوں تو ایک فکرہ مجھے یاد آ گیا، تفنن تباہ کے لیے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک خان صاحب سے کسی بندے نے کہا تمہیں شہادت کا شوق نہیں؟ اس نے کہا شہید ہونے کو دل تو بڑا چاہتا ہے مگر ڈر لگتا ہے کہیں ماری نہ جاؤں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو شہید ہونے کے لیے قتل ہونا ضروری نہیں، کیونکہ جو شہید مطلق ہے نا وہ ذات پروردگار۔ کون ہے؟ بولے۔ ذات پروردگار شہید مطلق ہے، اور وہ جسے چاہے شہید بنائے۔ توجہ فرمائیے، وہ جسے چاہے شہید بنائے۔ ناد حسین جاگیے، جسے چاہے وہ شہید بنائے۔ اور شہید کے معنی کیا ہیں؟ شہید کے معنی زندہ نہیں ہے، شہید کے معنی ہے گواہ، اور ایسا گواہ جسے نہ جسم کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ زمان کی ضرورت ہے، نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی ایک جگہ پہ مقید ہوتا ہے، وہ ہر چیز پہ گواہ ہوتا ہے۔ توجہ، لطف آ جائے گا آپ کو زندگی گزارنے کا جو فکرہ کہنے جا رہا ہوں۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں، اپنے جسم کے زندان سے رہا ہو کے کائنات میں پھیل جاتا ہے۔ آپ نے لطف لیا ہے، میں نے کچھ آپ سے کہا ہے، وہ جسم کے زندان سے نکلتا ہے تو کائنات میں پھیل جاتا ہے، ذرے ذرے پہ گواہ بن جاتا ہے، ہر شے پہ گواہ بن جاتا ہے۔ وہ شہید ہے جسے چاہے شہید بنائے۔ اچھا، اس پہ بھی ایک فکرہ کہتا ہوں، اللہ شہید ہے اور ہر پارٹی کا اپنا اپنا شہید بھی۔ اللہ کو بھی شہید کہتے ہو اور اپنے اپنے قائدین کو بھی شہید کہتے ہو۔ پہلے دیکھ لو شہید کہتے کیسے؟ شہید وہ ہے جسے اللہ شہید بنائے اور اپنی طرف سے دے۔ قادر مطلق ہے نا تو دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دینے والا ہے، کہتے نہیں دینے والا وہ ہے، تو اگر وہ دینے والا ہے تو ہر کسی کو بقدر ظرف دیتا ہے۔ میں فکرہ چودھری صاحب اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں، سارے دن کی مجلس ایک طرف، یہ فکرہ ایک طرف، ہر کسی کو بقدر ظرف دیتا ہے۔ اور علی کا ظرف بتاؤں، علی میں اتنا ظرف ہے کہ اس میں توحید پوری آتی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے۔ علی کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اس میں مکمل توحید آتی۔ صلوات پڑھ لیں ایک بار بلند آواز سے۔ آئیں جی یاسر، آئیں بسم اللہ۔ مولا کے خوبصورت مدح خان یا علی یا علی۔ اجازت جناب، قصیدے آپ کو سنائیں گے، بہت سے لوگ انتظار میں بھی ہیں، قصیدہ سنیں گے تو وہ سنیں گے، خوبصورت قصیدے آپ کو سنائیں گے۔ وہ ہر کسی کو ظرف کے مطابق دیتے۔ میرے مولا علی کی ظرفیت یہ ہے کہ اس میں توحید پوری آ جاتی ہے۔ جبھی تو علی فرماتے ہیں کہ میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جیسے میں نے دیکھا نہ۔ توجہ فرمائیے۔ اور ساتھ مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے مجرد آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل لفظ ہو گئی،
مجرد آنکھ، یہ آنکھ یعنی یہ جو یہ سمجھ لیں کہ سامنے نظر آتی ہے، اس آنکھ کی ضرورت نہیں، فرمایا وہ اللہ دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے، اور علی ہے عین اللہ۔ علی بولو، لیکن میں ایک اشتباہ ہے، ایک مغالطہ ہے، اسے دور کر دوں۔ یہاں ممبر سے بھی کہا جاتا ہے، کچھ خطباء بھی کہتے ہیں، کچھ ذاکرین بھی کہتے ہیں، کچھ واعظین بھی کہتے ہیں کہ علی کی آنکھ عین اللہ ہے، تو غلط کہتے ہیں۔ علی کی آنکھ عین اللہ نہیں، علی پورے وجود میں عین اللہ ہے۔ علی پورے وجود میں عین اللہ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا کہ پورا وجود عین اللہ کیسے ہے؟ ہجرت کی رات تمام ہو گئی، علی امانتیں سپرد کرنے لگے کہ پیچھے کھڑے ہوئے عتبہ نے چاہا کہ میں علی پہ تلوار اٹھاؤں، علی کا رخ دوسری طرف تھا، علی نے وہیں کھڑے کھڑے الٹے ہاتھ سے عتبہ کو ایسا تھپڑ مارا کہ گردن مڑ گئی، کہنے لگا یا علی آپ کا رخ تو دوسری طرف تھا، فرمایا میرا پورا وجود دیکھتا ہے۔ بات پہنچ گئی صاحب، میرا پورا وجود دیکھتا ہے۔ اور جیسے علی ہیں ویسے رسول ہیں، جیسے رسول ہیں ویسے علی ہیں۔ میں بالکل مختصر کرنے لگا ہوں، جیسے رسول ہیں ویسے علی ہیں، جیسے علی ہیں ویسے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ میثاق اخوت ہوا تھا مدینے میں۔ کہاں؟ تو نہیں جانا مدینے؟ اچھا، میثاق اخوت مدینے میں ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے مختلف صحابہ کو مختلف صحابہ کا بھائی بنایا۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا، حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن عوف کا، جناب ابو ذر کو جناب سلمان کا، جناب مقداد کو جناب حذیفہ کا، یعنی جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا، آپ کی مرضی اپنی، اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ پھر آخر میں علی تنہا کھڑے تھے، لوگوں کی نظریں تھیں کہ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جب لوگوں کی نظریں میرے مولا علی کی طرف اٹھی کہ مولا کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو مولا نے پھر مولا کو بلایا اور قریب بلا کے کلائی پکڑ لی۔ کلائی پکڑ کے پہلے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ لفظ ہے اگر سمجھ، تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اور پھر مولا علی کی طرف رخ کر کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اچھا پھر چلو ذرا قرآن پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، لیکن علی اور محمد بھائی رہیں گے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جب قیامت کا سورج بھی علی ولی اللہ کو محمد اور رسول اللہ سے الگ نہیں کر سکتا، تو کوئی فتویٰ کیسے کر سکتا؟ آپ جی سلامت آپ کی زندگی ہو۔ یہ عنوانات ہیں، ان پہ گفتگو ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی سنے تو بھی ضروری ہے، نہ سنے تو بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اختیار پہ بات ہو رہی تھی رات بھی، تو میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں کہ مختار اللہ نے امام حسین کو اتنا مختار بنایا۔ یہ فکرہ امانت کے طور پہ لے جائیں، اسے اپنے ظرف میں سنبھالیے گا، اپنی لوح عقیدہ پہ تحریر کیجیے۔ آپ کی نظر بھی کر رہا ہوں یاسر صاحب، بندے پوچھتے ہیں حسین بادشاہ مجبور کربلا میں ہو گئے، آؤ تمہیں حسین کا اختیار بتاؤ۔ حسین کی نظر میں جنہیں کربلا میں شہید ہونا تھا وہ ہوئے، جسے رہنا تھا وہ رہے۔ یزید کی طرف سے حکم تھا کہ نسل حسین سے کوئی مرد بچ کے نہ آئے، توجہ، لیکن اختیار حسین یہ ہے کہ یزید کی 9 لاکھ فوج چاہتے ہوئے بھی تنہا مولا سجاد کو قتل نہ کر سکے۔ یہ اختیار حسین ہے، امامت کا تسلسل اختیار حسین، مولا باقر کا موجود رہنا یہ میرے مولا حسین کا اختیار ہے۔ اور پھر اس اختیار کے اوپر ایک اختیار ہے، وہ سن لیں اور میں آپ کو سلام کروں، حاضری ہو گئی۔ اس اختیار سے اوپر کس کا اختیار ہے؟ میں کیا کہوں، کون شہزادی ہے؟
اس شہزادی کا کتنا بڑا اختیار. حسین شہادت کی اجازت لینے بی بی زینب کے خیمے میں گئے. 71 شہداء نے اجازت مولا حسین سے لی. مولا حسین نے ہمشیرہ سے لی. اور جب حسین چلے تو شہزادی کا ہاتھ مولا حسین کی ابا کے دامن میں آ گیا اور فرمایا حسین جلدی نہ کرنا، کچھ دیر لڑنا، میں نے عباس لڑتے نہیں دیکھا. زندگی ہوں آپ کی سلامت رہے. آوازیں بلند ہوئی، گریہ ہونا ہی مجلس سے ادا ہوتی ہے. پھر مولا لڑے ہیں، بندے سمجھتے ہیں مجبور. کربلا آپ گئے ہیں، جو نہیں گئے مولا ان کو بھی لے جائیں، جو گئے ہیں وہ دوبارہ جائیں، 6 بار کئی بار جائیں، ساری زندگی زیارت کربلا نصیب ہو. تھوڑا فاصلہ نہیں تھا، خیام سے 3 میل بھی لگا لینا، ہاں 3 میل کا فاصلہ بھی لگا لیں تو اندازہ کر لیں عاشور کا دن کتنا لمبا تھا. یہ 3 میل کا فاصلہ شبیر نے دن میں 71 بار طے کیا ہے. یہ 210 میل بنتا ہے. کسی میں طاقت ہے کہ 210 میل کا سفر طے کر سکے؟ ہے کسی میں طاقت؟ مولا حسین 210 میل کا طویل سفر طے کرنے کے بعد پھر لڑے. ایک فکرہ مجھے کہنا ہے، وہ پہنچ جائے میں آپ کو سلام کروں. اور جب شبیر آئیں تو میرے مولا کا رنگ متغیر ہوا ایک مقام پہ، منہ سے آ نکلی ہے، آنکھ سے آنسو نکلا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں مولا عباس کا بازو پڑا تھا. وہاں میرے مولا حسین کو جلال آ گیا، پھر گھوڑے کی رفتار بھی بڑھ گئی. اتنا جلال آیا کہ منزل نوخیلہ پہ شبیر کھڑے ہو گئے آفتاب، اور منزل نوخیلہ پہ کھڑے ہو کے بابا عطرت شاہ جی، میرے مولا حسین نے بابا تقی شاہ جی نیزہ جعفر شاہ جی پھینکا ہے ہوا میں. اور یہ سب سننا، نیزہ ہوا میں 71 جنازے اٹھانے والے حسین نے پھینکا. اتنی طاقت تھی ایک ہاتھ سے پھینکے ہوئے نیزے میں کہ 9 میل دور جا کے گرا. پھر حسین ان دونوں نیزوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید سے مخاطب ہو کے کہا تم میں سے اگر کسی میں جرت ہے تو ان 2 نیزوں کے درمیان سے گزر کے دکھا. پھر حسین لڑے. شہزادی نے بھائی کی جنگ دیکھی. مجھے شہزادی نے بھائی کی جنگ دیکھی، اس شہزادی نے بھائی کو اترتے دیکھا. جس شہزادی نے بھائی کو اترتے دیکھا اس شہزادی نے بھائی کے پاس قاتل آتے بھی دیکھا. پھر وہ بھی آ گیا جس نے میرے مولا کو شہید کرنا تھا. 70 قدم پہ کھڑی تھی شہزادی، لیکن ایک شہزادی ایسی تھی جو بالکل قریب تھی. سنو گے کتنی قریب تھی؟ اس شہزادی اور حسین کے درمیان قاتل کے ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا. وہ ہاتھ کبھی بابا کی طرف جاتا تھا، کبھی بیٹی کی طرف جاتا تھا. بابا کی طرف جاتا تو باپ زخمی ہو جاتا، بیٹی کی طرف آتا تو بیٹی زخمی ہو جاتی. بڑی مکمل صابرہ تھی، کمال صبر کی منزل پہ فائز تھی. انبیاء چلے گئے، شہزادی کھڑی رہی. میں پھر کہہ رہا ہوں، انبیاء چلے گئے، شہزادی کھڑی رہی، اور 13 ضربیں شہزادی نے گنی. میں پھر کہہ رہا ہوں 13 ضربیں شہزادی نے گنی. آپ سمجھ میں آیا کہ سادات کے یتیم 84 تھے، شمر صرف سکینہ کو مارتا تھا. معلوم ہے شمر صرف سکینہ کو کیوں مارتا تھا؟ کیونکہ ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ مر جائے، اس لیے شمر سکینہ کو. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں اور بھائی کو ممبر دے رہا ہوں. شہزادی کا نام تو سکینہ نہیں تھا نا. میرے مولا حسین نے ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے. بڑی بیٹیوں کو فاطمہ کہتے تھے، چھوٹی شہزادی کو فاطمہ نہیں کہتے تھے، سکینہ کہتے تھے. اسی پہ سلام کر رہا ہوں، حاضری ہو گئی. کرسال والوں ساری زندگی حسین شہزادی کو فاطمہ کہتے رہے، سکینہ کہتے رہے، اور 1450 میل
شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔